اور خاص طور پہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ صبر کرو، اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور اگر عوام شکایات کرتی ہیں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے الیکشن بھی بڑے قریب آ رہے ہیں، اور کشمیر پہ خاص طور پہ موجودہ حکومت کی کیا پالیسی رہی، اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے۔ اور پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا آخری راؤنڈ کھیلنے اسلام آباد کی طرف گامزن ہے۔ تو اسی پہ گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ ہیں جناب راجہ عطاء الرحمان صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید منظور احمد شاہ صاحب، جو کہ حریت رہنما ہیں، اور ہمیں ساتھ جوائن کیا ہوا ہے عالمگیر خان صاحب نے، جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میں رائے صاحب سے سب سے پہلے بات شروع ہوگا۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، مختصر سا سوال ہے، 3 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، اگر ہم عام آدمی کی بات کریں، مڈل کلاس طبقے کی بات کریں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا ہے اس نئے پاکستان میں؟ راؤ صاحب دیکھیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوتے ہوئے قطعاً اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ مہنگائی نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام لوگ مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں۔ میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف آپ جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری قوم آج توقع کرتی ہے کہ راتوں رات کوئی معجزہ ہو جائے گا تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ آپ کو جب آپ 70 سال تک آپ سو رہے، آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، حالات اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ آپ اس دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ اب آپ کو اس دلدل سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور صرف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس کرائسس سے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں اور قوم اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے تو یہ ممکن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا، اپنے اداروں کو ایک لائن پہ لانا پڑے گا، اپنی عدلیہ کو ایک لائن پہ لانا پڑے گا، اور میرا اصل قوم ہمیں اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا، بالکل۔ لیکن سر، قوم بننے کے لیے دیکھیں آپ ریاست مدینہ کی، لیکن عام آدمی کی زندگی میں جیسے دن پہ دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں ہوتا جا رہا ہے، تو ایک آدمی کب تک صبر کرے گا؟ 3 سال بڑے ہوتے ہیں، 3 سال میں کوئی ہمیں ایک بھی آپ کا ایسا قدم نظر نہیں آ رہا جو عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے یہ تو چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے دور حکومت کے اندر آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے بھی پیٹرول 124 روپے بکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج جو کرائسس دنیا فیس کر رہی ہے کورونا کی وجہ سے، دنیا کی معیشت بیٹھ چکی ہے، پاکستان کے حالات بھی بڑے گمبھیر ہیں۔ ہم پہلے ہی کرائسس کے اندر تھے، اوپر اس کورونا کی وجہ سے ہمیں اور اس کا مطلب اس دلدل میں جانا پڑا۔ تو میں آپ کو ایک چیز گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کا قائد اس میں مخلص ہے، اور وہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شاہ صاحب، آپ یہ بتائیں سر، اگر ہم موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسیز پہ بات کرتے ہیں، اس وقت جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ تھا اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، لیکن اگر کشمیر پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر پالیسی میں کچھ اقدامات تو اچھے ہو گئے ہیں، اور دنیا میں کئی جگہ پر بڑے بڑے اخبارات میں اور دنیا کے کئی حکمرانی حلقوں میں، یورپین پارلیمنٹ میں، یو کے کی پارلیمنٹ میں اور امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ان کی جو ہیومن رائٹس کمیشن کی وہ ذیلی تنظیمیں ہیں، وہاں اجلاس ہوئے ہیں، کشمیر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ مگر 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو مسلسل اور مستقل سفارت کاری کرنی پڑے گی، پاکستان کے وفود حریت کانفرنس کے ساتھ ملا کر آپ کو دنیا میں بھیجنے پڑیں گے، جس طرح نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ آپ کو
دشمن کو زیر کرنے کے لیے اور دشمن کے جو بھی حالات اس وقت ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور کشمیریوں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے آپ نے جس طرح ہندوستان نے 2003 کے سیز فائر ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر دیا، جس طرح ہندوستان نے پچھلے سال 5 اگست کو تمام باہمی پاکستان کے ساتھ قوانین اور پاکستان کے ساتھ معاہدے اور بین الاقوامی معاہدے اور کووننٹس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے آگے بڑھا اور کشمیر کو اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا. اسی طرح آپ کو بھی دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اب یہ بائیلیٹرل نہیں ہے، اب یہ ہندوستان اور پاکستان کا باہمی مسئلہ نہیں ہے، سرحدی تنازع نہیں ہے، یہ 1.25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ کو اسے انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے کیونکہ فی الحقیقت یہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے. لداخ میں چائنا موجود ہے، کشمیر میں کشمیری عوام آپ کے ساتھ ہیں. 1.5 سال بسیجڈ رہنے کے بعد، محاصرے میں رہنے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے، ہم ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نہیں ڈر رہے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا تو ہمت کرنی پڑے گی عالمی سطح پر بھی، ڈپلومیٹیکلی بھی اور لوکلی. آپ کو جب سیز فائر وائلیشن ہندوستان کرتا ہے، جب انہوں نے سیز فائر ایگریمنٹ کو بھی توڑ دیا ہے، تمام معاہدوں کو توڑ دیا ہے، تو آپ بھی کسی معاہدے کی پابندی میں نہ رہیں اور کشمیریوں کی مدد کریں. اس طرح کریں جس طرح کرنے کا حق ہے، جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب، پی ڈی ایم بھی اپنا آخری جو راؤنڈ ہے وہ کھیلنے اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے. اس کے علاوہ سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. تو خاص طور پہ جو آپ لوگ لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں، اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے جلسے کیے وہ بھی شاید اتنے زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوئے جیسا کہ آپ سوچ رہے تھے. تو اس لانگ مارچ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب، پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں آپ نے دعوت دی ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کے لانگ مارچ یا جو پچھلے مہینوں میں وہ جلسے کرتے رہے، پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جلسے بھی ان کے سارے کامیاب رہے ہیں. یہاں اصل میں ہمارے ملک کے اندر چونکہ ہم جب آج کل کی اس دور میں میڈیا کے دور میں اور بالخصوص جو سوشل میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے، تو یہ ان کے اپنے متضاد رائے ہوتی ہے. اور جو لوگ عوام گھروں میں بیٹھ کے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ مختلف انداز سے اور مختلف اینگل سے یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے. پہلے تو میں یہ کہوں کہ وہ جو جتنے بھی جلسے ہوئے پی ڈی ایم کے، میرے خیال میں سارے کامیاب رہے ہیں. اور اس میں جو ایک اہم عنصر تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اس حکومت کی جو ناقص پالیسیاں ہے اور جو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس سے لوگ تنگ آ کر جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں جھونک در جھونک جو ہے نا وہ شامل ہوتے رہے. جہاں تک ہے لانگ مارچ کا جو 24 تاریخ انہوں نے طے کی ہے، اس میں ایک بات بہت میں بتانا چاہوں گا کہ اصل میں عوام کے پاس عوام بھی پریشان ہے. وہ یہ ہے کہ سابقہ ادوار میں جو سابقہ حکمران تھے ان کے بارے میں جو میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، یا ان کے اوپر جو کرپشن کے چارجز تھے، یا پھر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی بیرونی دنیا میں انہوں نے پراپرٹی بنائی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرے خیال میں اس حکومت نے اگر سیاست کی ہے اور عوامی جذبات سے کھیلنے کی جو ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، نواز شریف ڈاکو ہے، مولانا فضل الرحمان نے یہ کیا، اور پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے یہ کرپشن کی. مطلب یہ ساری اسی پہ اس حکومت کا وہ چل رہا ہے نا. لیکن ابھی تک ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. نیب بھی بڑا فعال ہے حکومت کی طرف سے، اور حکومتی احکامات کے مطابق اس وقت جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، عوام کے سامنے ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عوام کے پاس اب وہ بھی بڑے ایک مایوسی کا شکار ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی جو جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک مینیفیسٹو پیش کیا تھا، پھر حکومت میں آنے کے بعد نئے پاکستان کی جو ایک
वो शुरू हो गया था कि जिन्हें पाकिस्तान बन रहा है रियासत मदीना के तर्ज पे, जो दावे किए थे उस पर पूरा नहीं उतरेगा। राय साहब, ये बताएं कि जैसा खान साहब कह रहे हैं कि आपने आने से पहले जो बुलंद और बाला दावे किए थे, 100 डेज का प्लान दिया था, ये वो आवाम को ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन उस पर कोई अमली जामा नजर नहीं आ रहा, और यही शायद आवाम को भी शिकायत है और बाकी लोगों को भी है। तो क्या कहते हैं आप? लेकिन ये बात, इसमें कोई हकीकत है कि खान साहब ने बहुत सारे लोगों को ख्वाब दिखाए और उन्हें बताया कि ये होगा, लेकिन अमली इक़दाम करने में आपको वक्त दरकार है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि साबका अदवार के अंदर जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने जो इक़दाम लिए, उन्होंने इस हद तक इस मुल्क और कौम को उस दलदल में धकेल दिया। मैं आपको लंबी बात नहीं करूँगा, एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। आप ओरेंट ट्रेन और ये इसकी बड़ी आप सुनते हैं कि जी माशाल्लाह लाहौर में उन्होंने ओरेंट ट्रेन चला दी और बड़ा वो कामयाब हो गया। मेरा ख्याल है उसको चले हुए तकरीबन को 2.5 माह का अरसा गुजरा है। इस 2.5 माह के अरसे के अंदर उसकी जो इनकम हुई है वो 24 लाख रुपए है, और उस पर जो सिर्फ बिजली का बिल आया है वो 36 करोड़ रुपए है। उसके लिए उसकी मेंटेनेंस, उसके आपके मुलाजमी की तनख्वाहें, वो जो अरबों खरबों रुपए आपने लेके उस ओरेंट ट्रेन पे लगाए हैं, वो आपने देने हैं और हर महीने देने हैं। देख लें, अगर एक लाहौर को आप ले लें तो उसमें 1 करोड़ के करीब आबादी है, उसमें तकरीबन 3% लोगों को उसका फायदा है ओरेंट ट्रेन का। अब वो 3% ओरेंट ट्रेन चला के उन 3% लोगों को फायदा दे के 22 करोड़ लोगों के मुल्क को और 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल को आपने अगयार के सामने गिरवी रख दिया है। जब आप इस तरह के मंसूबे बनाएंगे, आपने बिजली महंगी, आपने एग्रीमेंट कर लिए, मुआहदे कर लिए, अब आके गवर्नमेंट जब उनसे रिव्यू कर रही है तो वही एग्रीमेंट जो आपको वो 30 रुपए या 28 रुपए दे रहे थे, वो आपको 14 रुपए देने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने करप्शन इस अंदाज में किया कि आपने इस मुल्क और कौम का मुस्तकबिल बिल्कुल नहीं सोचा। आपने अपनी तिजोरियां भरी हैं, और कोई सिरे माल बना रहा है, कोई किसी को लंदन फ्लैट बना रहा है, और उन्होंने अपने मुस्तकबिल को तो ताबनाक कर लिया, लेकिन मुस्तकबिल कौम का मुस्तकबिल उन्होंने ऐसे अंधेरों में हमें डाल दिया है कि हम उससे निकलना हमारे लिए मुश्किल है, हमें वक्त चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, अगर हम मोदी की बात करते हैं जो भारत के लिए इस वक्त मूजी बन चुका है, लद्दाख में आप देख लें, इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ भी उसके तल्लुकात जिस तरह जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो मोदी की मुसलमान दुश्मन पॉलिसियाँ हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो बुरी तरह बेनकाब हो चुका है, उस पर आप क्या कमेंट्स करते हैं? जी, मोदी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को तोड़ने का बाइस बनेगा। मोदी ने हिंदुस्तान के सेक्युलर शनाख्त जो है उसको तबाह कर दिया। मोदी ने हिंदुत्व नामी फिस्ताई फलसफा पैदा कर दिया, और हिंदुत्व पर मबनी यानी हिंदुत्व नजरिया ये होता है कि स्टेट टेररिज्म के साथ नेशनलिस्ट टेररिज्म को मिला के बाकियों को ख़त्म कर दिया जाए। टोटलिटेरियन होता है ये एक नज़रिया। इस टोटलिटेरियन उनके नज़रिए की बुनियाद ये है कि हिंदू अक्सरियत में हिंदुस्तान में, और हिंदू ही वहाँ रहेंगे, बाकी तमाम अक़लियतों को हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। मकबूजा कश्मीर में वो हिंदुत्व फलसफे के तहत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 50,000 मनाजिर बनाने का उन्होंने ऐलान किया, और उन्होंने मकबूजा कश्मीर की ज़मीनें मुख्तस की, और वो मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट 34 लाख लोगों को दे चुके हैं। उनमें 20 लाख बिरोनी लोग हैं, हिंदू हैं, वो वहाँ बसाकर उनको अक़लियत में बदलना चाहते हैं। तो ये फिस्ताई रियासत हिंदुस्तान के तोड़ने का बाइस है। खान साहब, जैसा कि अगर नून लीग की हम बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, तो आप लोगों का इस वक्त जो PDM का इत्तेहाद है बड़ा गैर फितरी सा है। आप हमेशा एक दूसरे के रकीब रहे हैं, तो हम क्या समझें कि ये इत्तेहाद सिर्फ हुकूमत गिराने तक है, या नेक्स्ट भी आप लोग एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हैं? जी देखिए, बात यह है कि अभी जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो तो यही है कि ये जो कंपोनेंट्स है PDM के 1 पॉइंट एजेंडा तो ये है कि इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इस हुकूमत को अगर मजीद टाइम दिया गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा नुकसान होगा। तो लिहाजा ये देखिए, बाकी तो हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना नजरिया है। आगे इलेक्शन होते हैं हुकूमत साजी के लिए या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। आपने अभी देखा कि सेनेट के इलेक्शन में भी आप PDM इकट्ठी एक ही प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपना सारा वो किया है। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है तो मुस्लिम लीग ने भी उसकी हमायत का ऐलान कर दिया।
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظریات تو ظاہر مختلف ہے. تاریخ نے ان کو یہ سکھا دیا ہے کہ اگر سیاست کی سمت آپ درست نہیں کریں گے نا تو پھر یہ آپ نے دیکھا کہ جو حالات تھی وہ عمران خان جیسے لوگ آئے اور انہوں نے خلا پور کر دیا. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب یہ بتائیں، آپ کا چونکہ دہی علاقے سے اسلام آباد کے تعلق ہے، باقی علاقوں کی تو ہم بات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر اسلام آباد کے صرف دہی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو ان 3 سالوں میں وہاں پہ کون سے ترقیاتی کام ہوئے؟ کوئی ہمیں چند ایک بتا دیں. سر دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام آباد کی نمائندگی جس انداز میں اس وقت ہمارے الیکٹڈ ایم این اے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے 50 سال میں کسی نے نہیں کی. میں اس کی آپ کو چھوٹی سیدھا چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسلام آباد کے لوگوں کے ڈومیسائل پہ اسلام آباد کے لوگوں کو جابز یہاں نہیں ملتی تھی. یہ 50 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمیں 50% کوٹا جو اسلام آباد کے اندر جابز کا ہوگا وہ اسلام آباد کے لوکل لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے ترقیاتی کام جو کیے ہیں وہ ہر شعبے کو اس کو ایڈریس کیا ہے. ہم نے جو ہیلتھ کی ڈسپینسریز تھیں ان کو اپ گریڈ کیا ہے. 3-4 جو ہے نا وہ بڑے ہاسپٹل بن رہے ہیں. ایک ترامبی چوک میں بن رہا ہے، ایک روات میں بن رہا ہے، ایک برکو میں بن رہا ہے. گرلز کالج بنائے ہیں ہم نے جو ہے نا وہ قبرستان کے لیے جگہ مختص کی ہے. مطلب اس طرح کے بے شمار کام ہے جو آپ نے ایک علاقے کی ترقی کے لیے سڑکیں، گلیاں، روڈز اور ڈیولپمنٹ کے کام بلا تفریق ہو رہے ہیں. جیسا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ اگر ہم عبداللہ کی بات کرتے ہیں، وہ مبتدا مفتی کی بات کرتے ہیں، تو کشمیر کی آزادی میں ایسے لوگ بھی بہت بڑی رکاوٹ رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی، 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد جہاں حریت کانفرنس کے تمام لیڈروں کو اور جہاں آزادی پسند نوجوانوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھارت نے گرفتار کر دیا ہے، وہاں انہوں نے اپنے ان پپیٹس کو، یعنی اپنے ان کٹ پتلیوں کو، ان کو بھی خبر نہیں ہونے دی کہ وہ کشمیر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. کشمیر میں وہ 35A کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کا سٹیٹس ختم کرنا چاہتے ہیں ریاست کا، اور کشمیر کے ادارے ختم کرنا چاہتے ہیں، آئین اور قانون بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ ہندوستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. یہ محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور اس طرح یوسف تاریگامی اور سجاد لون وغیرہ سب کو نہیں بتایا گیا. اور طرفہ تماشا یہ کہ ہمارے ساتھ ان کو بھی ہمارے ہی کھاتے میں ڈال کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور آج بھی مفتی محبوبہ مفتی بند ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ انہیں اپنے کٹ پتلیوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے، تو وہ پھر کس پر بھروسہ کریں گے؟ انہوں نے ابھی منوج سہنا ڈپٹی گورنر مقرر کیا ہے، جس کو جو بی جے پی کا یو پی کا ایک لیڈر تھا اس کو لایا گیا اور کشمیریوں پر مسلط کیا گیا ہے. تو وہ براہ راست اب کشمیریوں کو ہندوتوائی بلوائیوں کے ذریعے سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. بی جے پی اور سنگھ پریوار کے لیڈروں کے ذریعے سے انہیں قابو کرنا چاہتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر میں اب کوئی بھی، چاہے محبوبہ مفتی ہو، ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہو، ان کے بیٹے ہوں، سجاد لون ہو اور یوسف تاریگامی ہو، یا ان کے اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جو پرو انڈین مانے جاتے تھے، ہندوستان نواز مانے جاتے تھے، ان سب پر بھی ان کو بھروسہ نہیں ہے. اور وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. وہ بھی ریاست کی جدوجہد کی آزادی کے لیے، وہ ریاست کی بحالی کے لیے، 35A کی بحالی کے لیے، 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں 35A اور 370 کو بحال کرانے میں، تو کچھ تو ریلیف ہمیں ملے گا. گو کہ یہ آزادی نہیں ہوگی، مگر آزادی کے لیے تو ہم باقی پوری قوم 99% قوم تو لڑ رہے ہیں. ہم لڑ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ المستعان ہم ہندوستان سے آزادی لے کر رہیں گے. انشاءاللہ. خان صاحب، اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں، آپ ایک طرف تو موجودہ گورنمنٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، پھر آپ ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، سینٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور جو آپ کی پارٹی کے ہیڈ ہے مولانا صاحب، ان کا بیٹا خود اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں، کچھ بہت سے تضاد پایا جاتا ہے آپ کی پالیسیوں، آپ کی باتوں میں. جی بالکل راج صاحب، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں کا تو یہ وہ ہے کہ یہ سب سلیکٹڈ ہے اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ دھاندلی کے نتیجے میں ہی الیکشن کی دھاندلی کی تو آپ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے آپ پروف کوئی نہیں دیتے. پروف اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ابھی بھی اس وقت بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ کھینچ لے تو میرے خیال میں یہ دڑام سے گر جائیں گے.
ابھی بھی مکمل آشیرواد اسٹیبلشمنٹ کی ان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا جو وہ ہے جو ریزرویشنز ہے اباؤٹ دس گورنمنٹ, تو وہ 100% صحیح ہے. یہ تو ہر بندہ آپ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ اس وقت جو حالات بنی ہے عیسیٰ گورنمنٹ حکومت کے خلاف, وہ میرے خیال میں آپ پبلک میں جائیں, کسی بھی پبلک پوائنٹ پہ آپ جائیں, آپ لوگوں کی اوپینین سن لیں, لوگوں کی باتیں سنیں, لوگوں کی درد اور دکھ کو آپ سنیں, تو آپ کو بالکل کلیئر ملے گا. رائے صاحب, جیسے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم سا رول ہے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں, ہمارے سیاستدان, کہ ہماری آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں انوالومنٹ کرنی پڑتی ہے؟ سر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رونا رو رہی ہے, اس کا واویلا کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست کے اندر رہا ہے. یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس میں یہ آتے رہے, اور یہی لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر انوالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں سوٹ کرتی ہے, تو پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ اچھی لگتی ہے. اس دفعہ یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان موروں پہ ہاتھ نہیں رکھا, ان کو سپورٹ نہیں کیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے الیکشن کے اندر عملی طور پہ حصہ لیا ہے, ہم نے دیکھا ہے. میں اپنے دوستوں سے اس وقت بھی بات کر رہا تھا, پولنگ ڈے پہ بھی بات کر رہا تھا, کہ اگر نون لیگ 50 ووٹ لیتی ہے اور ہم 99 ووٹ لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں. ہمیں عوام کا موڈ نظر آ رہا تھا, عوام کا رویہ نظر آ رہا تھا کہ عوام کیا کرنے جا رہے ہیں, اور عوام نے ایک امید پہ ووٹ دیا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے, اور انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب ہوگا. وہ بلی تھالے سے بالا باہر آ چکی ہے, وہ اس کے زیر تاب آ چکی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت آپ کو واپس کرنی پڑے گی, اور آپ کو پاکستان کے اندر سیاست کرنے کا حق آپ کی فیملی کو تبھی ملے گا جب آپ اس ملک کے خون پسینے کا وہ پیسہ جو آپ لوٹ کے لے گئے وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ملک کے ساتھ شاہ صاحب, آخر میں سر صرف یہی کہ آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں, ان الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں, آئندہ آمدہ الیکشن 3 مہینے کے بعد جو ہونے والے ہیں, ان الیکشنز پر ہندوستان کی بھی نظر ہے, ان الیکشنز پر عالمی برادری کی بھی نظر ہے, اور آزاد کشمیر میں کس قسم کی ڈیموکریسی ہے اس کو بھی چیک کیا جائے گا. تو اس کا بڑا امپیکٹ مقبوضہ کشمیر پہ پڑتا ہے. ہندوستان والے بڑی کلوز آئی رکھی ہوئے ہیں اس پر کہ اگر آزاد کشمیر میں ڈیموکریٹیکلی بہت اچھے طریقے سے, کمپیٹنٹ طریقے سے الیکشن ہوئے, تو ہم ہندوستان کے منہ پر یہ جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھیے یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں, یہاں سٹیٹ ابھی قائم ہے, آپ نے سٹیٹ اڑا دی, یہاں جمہوریت قائم ہے, آپ نے جمہوریت ختم کر دی, یہاں اسمبلی اور قوانین اور جو بھی ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ سارے ادارے انٹیکٹ ہیں, اور آپ نے وہ سارے ادارے وہاں ختم کر دیے. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ آزاد کشمیر اچھا ہے یا انڈین مقبوضہ کشمیر اور آپ کے رویے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی اور سیاستدانوں کی اور پارٹیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ الیکشن مینیفیسٹو میں مسئلہ کشمیر کو رکھیں, اور مسئلہ کشمیر کو الیکشن مینیفیسٹو میں رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آزاد کشمیر میں جو بھی لوگ ہیں, جوان بوڑھے جو بھی ہیں, طلبہ ہیں, سب کو مسئلہ کشمیر سے باقاعدہ رینوویٹڈ آگاہی ہو جائے گی, کیونکہ ابھی یہ آگاہی مسئلہ کشمیر کے جینیسس کا, کس طرح کا یہ مسئلہ ہے, کیوں ہے, یہ ابھی وہاں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. خان صاحب, آخر میں آپ کیا کہیں گے سر, آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ سب لوگ ملے ہوئے ہیں, 11 جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے آپ, تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ امید رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے جیت جائیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے رائے صاحب, ابھی یہ جو 7 سیٹوں پہ ضمنی ہوئے ہیں, اس کا بھی آپ کو یہ سارا آپ کے سامنے ہے, اور یقیناً آزاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ بھی یہاں کی عوام کی طرح اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تو بہت تنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ اگر تو فری اور فیئر الیکشن ہو, تو میرے خیال میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی اچھی ہوگی, اچھے ریزلٹ ہوں گے.
खान साहब बहुत शुक्रिया, आपका वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि नाज़रीन आपने मेरे तीनों मेहमानों की बात सुनी, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर इस वक्त ख़ास तौर पे मोदी के लिए एक बड़ा जो है ज़बरदस्त वो मुकाम बन चुका है। मोदी ने खुद अपनी जो मुसलमान तसब या बाकी कौमों के दरमियान जो उसकी तसब परस्ती है वो दुनिया के सामने आ चुकी है, और बड़ा अनकरीब हमें नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पे रशिया की तरह भारत के भी टुकड़े टुकड़े होने को जा रहे हैं। जहाँ तक PDM की बात करते हैं, वो भी बड़ा अपने आप में बड़े पुरसकून है कि हम इस्लामाबाद जाके हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, और PTI का ये मौक़िफ़ है कि इंशाल्लाह वो 5 साल पूरे करेंगे। तो देखते हैं 2021 हमारे लिए कैसा होता है। इसी के साथ ही अपने मेहमान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहान